محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام جا جائیے بتا میں نے پہلے جگہ بھی دیا بالکل جا جائیے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام یا رب عجیب راز یہ قرآن نے بھر دیا اور اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا آج ایک بحث ہے علی ولی اللہ کے اوپر علی کی عظمتوں کے اوپر مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں 4 مصرے ہندوستان کے اور 4 مصرے پاکستان کے شاعر کے پیش کر رہا ہوں یہ 4 مصرے سماعت کر لیں آپ جانے علی جانے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں 4 مصرے پہلے ہندوستان کے پیش کر رہا ہوں ایک مطلب پوری قوت کے ساتھ آخری منزل تک گزارش ہے پوری قوت کے ساتھ مل جل کر بابا نے بلند نعرے کہا ہے تم نے سلونی تو ایک کرم یہ کرو بتا دو اپنی حقیقت کہ اب بھی راز ہو کہا ہے تم نے سلونی تو ایک کرم یہ کرو بتا دو اپنی حقیقت کہ اب بھی راز ہو تمہارے سجدوں کی عظمت پہ بات پھر ہوگی بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تمہارے سجدوں کی عظمت پہ بات پھر ہوگی بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم اب پاکستان سے شوکت نے جواب دیا وہ کہتے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے نہیں پیچھے والے ذات ابھی نہیں بول رہے ہیں مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے دلیل سن لیجئے ثبوت لے لیجئے کہ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو قرآن مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے دلیل ثبوت کہ مقداد ابوذر قمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے مقداد ابوذر قمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے حضرات ہے سیرگاہ بلبلے سدرا چمن میرا دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا مداح ہوں حسین علیہ السلام کا قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین علی جناب مولانا قرار حیدر کرام مولوی صاحب فقہ سے مگر گزارش ہے واقعہ اگر آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے تو اپنی بیداری کا ثبوت علی والے امن کی سرزمین پر جمع ہوئے ہیں یہ شیر کے چاہنے والے ایسی آواز کہ سب جاگ جائے اور باطل کی بنیادیں لرز جائے پوری قوت کے ساتھ میں دل کے بابا سے بلند نعرہ
شجاعته ومنكر سخاوته ومنكر كرامته ومنكر ولايته ومنكر عطشه القوي. اللهم صل على ظالم بالله مني وقبله اولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعنك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله نسيان وابن مرجان وعمر بن سعد وشكرا وقال ابي سفيان وقال زياد وقال مروان الى يوم القيامه. لمن الله ولي القاتمه. اللهم لمن اعطى ال محمد من الاولين والاخرين. اللهم لمن الجبت والطاغوت. اللهم لمن الجبت والطاغوت. اللهم لمن الجبت والطاغوت. اللهم فقط قال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: من اراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وتوفيق زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. جب یہ بات حق ہے اور ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اور ہماری حیات کے بعد کہ جس جگہ مجلس سید الشہراء منعقد ہوتی ہے اس جگہ حسین مظلوم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہے. اس بات پہ جس کا جتنا بڑا یقین ہو اتنی بلند سلوات پڑھے کہ خواتین کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ مجلس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ پھر دعوت بلند بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں سلوات مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میرے پیش نظر ہے اور متعدد مرتبہ علماء کرام سے خطباء خطاب سے آپ حضرات فرش ادائے امام حسین علیہ السلام کی فضیلتیں سنتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ فضیلتیں سنتے چلے جائیں گے نسلًا بعد نسل انشاءاللہ مستعار. عزیزان محترم، دور دراز سے آئے ہوئے تو میری مومنات علماء کرام افاضل، میری کیا اوقات، میری کیا رسالت، میری کیا مقام، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر سکوں. صرف اور صرف اس غرض دائر سے یہاں سے حاصل ہوا ہوں کہ کوئی ایک بات میرے مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تو شاید آخرت کا راستہ ہے. پروردگار عالم وہ رحمان وہ رحیم وہ کریم وہ قدیر وہ قہار وہ جبار وہ ستار وہ غفار وہ منان وہ دیان وہ نبی وہ کبیر وہ جلیل وہ منیر وہ دانے کو شکافتہ کر کے اس کے اندر سے ہری کوپل نکالنے والا، وہ اپنی گفتگو کو قرآن مجید کا جامہ پہنا دینے والا، وہ اول الاولین وہ آخر الآخرین وہ قدیر ذات وہ معبود لم یزل. وہ پروردگار عالم جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کو بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اطمینان عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو ارتقاء و ارتفاع کی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے، جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے یا جب کسی کا ہو جانا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. نعرہ حیدری. جو کام آپ کا ہے وہ آپ کیجئے، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. ایسا نہ ہو کہ سنوں بھی میں، پڑھوں بھی میں اور سنوں بھی میں. میرے عزیزوں، اگر آپ حضرات کے سماعت عالیہ
कोशिश करूंगा कि मैं मजलिस ही पढ़ के उठूं। बाबा ने बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मुझसे ये सिफारिश की गई थी कि मैं कुछ ना कहूं, लेकिन मैं मजबूर हूं इस बात के ऊपर कि मैं साहिब माइक से ये कहूं कि जरा सा इसके ऊपर कोई रुमाल जो है वो भाई लपेट दे खुदा के वास्ते। मुझे बहुत देर, कम से कम 4 घंटे मजलिस पढ़ने की तमन्ना है। बाबा ने बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। कोई किसी के मुताल्लिक मआज़ अल्लाह याज़न बिल्लाह गुमान भी कर सकता है कि मआज़ अल्लाह याज़न बिल्लाह कि वो सादिक नहीं है, कोई गुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन जो सदाकतों के सूरजों के दरमियान अपने चरागे सदाकत की लौ को इतना बुलंद कर दे कि सादिक आले मोहम्मद के लक़ब से मुलक़्क़ब हो जाए, वो ये कह रहा है मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। और परवरदिगार जब किसी के ऊपर खैर का इरादा करता है, जब किसी को बुलंदियां अता करना चाहता है, खैर में सारी चीजें आ गई हैं, जितनी भी चीजें इंसानियत के फायदे में हो सकती हैं वो सब की सब समेट के जिसके दामन में डालना चाहता है उसको हुसैन की मोहब्बत दे देता है। और हुसैन की मोहब्बत का बेहतरीन मोहब्बत के इजहार का जरिया है मजलिस हुसैन। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के इजहार का जरिया है क्या? मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और एक बड़ी नाजुक सी बात कह रहा हूं आपके सामने, परवरदिगार आलम ने हर नबी को मोजज़ा दिया, नबी को मोजज़ा दिया, तवज्जो, हर नबी को मोजज़ा दिया। क्यों मोजज़ा दिया? ताकि लोगों के सामने ये बात आश्कार हो जाए कि नबी और है, हम और हैं। नबी हम जैसा नहीं, हम नबी जैसे नहीं। इसलिए परवरदिगार आलम ने हर नबी को मोजज़ा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी साहिब मोजज़ा, हजरत नूह भी साहिब मोजज़ा। कितनी अजीब बात है कि हजरत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साहिब मोजज़ा, हजरत मूसा भी साहिब मोजज़ा। ये सब के सब भाई कल्बे, ये सब के सब साहिब मोजज़ा क्यों हैं? ताकि दुनिया वालों के सामने ये बात आश्कार हो जाए कि ये और है, हम और हैं। नहीं समझे मेरी बात को? ये और है, हम और हैं। मसलन उनको ये मोजज़ा दिया कि वो इशारा करें, हम अगर इशारा करें तो हमारा इशारा करने से न कोई आता है न हमारे भगा देने से कोई जाता है। लेकिन अगर वो इशारा करे दरख्त की तरफ तो दरख्त जड़ें छोड़ के चला आए, है या नहीं? ये क्यों दिए हैं मोजज़े? ये इसलिए दिए हैं ये तमाम के तमाम मोजज़े ताकि दुनिया वालों को ये तमीज़ हो जाए कि ये और है, हम और हैं, ये और है, हम और हैं। क्यों? इम्तियाजी कैफियत क्या है? मोजज़ा। इसी तरह ए हुसैन के चाहने वालों, ये अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के लिए मोजज़ा है। समझे मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने? ये अज़ादारी मोजज़ा है। दलील इसकी क्या है? सुनिए, तवज्जो। दलील इसकी क्या है कि दुनिया की जितनी कौमें हैं सब की सब माल खर्च करती हैं हंसने के लिए, हम दौलतें लुटाते हैं रोने के लिए। क्या कह रहा हूं आपके सामने? नारे हैदरी! बुलंद आवाज से बोलो, हाथ नीचे। मोजज़ा मौलाना जमाल किस बात को कहते हैं? जो अक्ल को आजिज कर दे। हाय 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 हाय। मोजज़ा उसी को तो कहते हैं जो अक्ल में ना आ सके। अरे सारी दुनिया की कौमें माल खर्च करती हैं। किस लिए खर्च करती हैं? कि हम हंसेंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे।
ہائے ہائے ہائے، مگر ہم مال نہیں اولادیں بیچ دیتے ہیں اس فرش عزا کے لیے. تو کچھ تو ہے اس کے اندر، بھائی کچھ تو ہے فرش عزا میں، کہ جس کی وجہ سے تاریخ اور اتہاس گواہ ہے کہ اس فرش عزا کے اہتمام کے لیے اولادیں بیچی گئی ہیں. بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ اولادیں بیچی گئی ہیں، اولادیں بیچی گئی ہیں. میاں سن لینا تو بہت آسان ہے، جب اس دشت میں آنے کے بعد کوئی بولی لگاتا ہے نا، یہ بات اور ہے. آدمی مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، مشقت کرنے والے حلال کے ذریعے سے کماتے ہیں، حرام کار حراموں کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، چوریوں کے ذریعے سے، ڈکیتیوں کے ذریعے سے، غاصبانہ کیفیات کے ذریعے سے مال کماتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہماری اولاد کی کمر مضبوط ہو جائے. ہائے 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 ہائے، یعنی مال کمایا جاتا ہے اس لیے کہ ہماری اولاد آسائش سے زندگی گزارے. مگر کچھ تو ہے اس عزاداری میں کہ اس فرش عزا کے اہتمام کے لیے اس اولاد کو بھی بیچ دیا جاتا ہے. سوچ کے دیکھو میں کیا بات کر رہا ہوں. میں پیغام تو پہنچا چکا ہوں میرے عزیزو اتنی سی گفتگو کے اندر کہ یہ کیا ہے عزاداری. اس کو ہلکے میں مت لینا. یہ عزاداری ان آنکھوں سے نہ دکھائی دے گی، نہ اس عقل سے سمجھ میں آئے گی. یہ تو عقل بھی اور ہی ہوتی ہے کہ جو عزاداری کو سمجھے، اور یہ دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے میرے عزیزوں. یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. یہ عزاداری ایک عظیم ترین سرمایہ ہے ہمارے لیے. توجہ، یہ جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اہمیت ہے. ذرا سا میں ایک بات کہوں زوم کر کے آپ کے ذہنوں کو. توجہ کہ اگر کوئی صاحب آپ کی بستی کے کسی صاحب کو موجودہ چیف منسٹر اگر سلام کہلوا دے، میرے خیال سے چبلتے چبلتے منہ خراب ہو جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پاگل ہو جانے کی امید ہے. یہاں نہیں بیٹھے گا فرش عزا پہ چیف منسٹر مجھے سلام کہلواتا ہے. بھائی میں یہاں کے بیٹھ جاؤں، کیسے ممکن ہے؟ متوجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا جتنے لوگ ناواقف ہوں گے ان لوگوں کو بتائے گا. کسی کی مٹی میں بھی اگر شریک ہونے کی اسے توفیق ہو گئی تو کوشش یہ کرے گا کہ مولانا صاحب کو ہٹانے کے بعد تلقین سے پہلے مردے کے کان میں کہہ دوں کہ چیف منسٹر نے مجھے سلام کہا ہے. بھائی یعنی نتیجہ کیا ہے بھائی صاحب؟ اس کا نتیجہ کیا نکال رہا ہوں؟ توجہ، بے محل گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بے سود گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یعنی بڑی شخصیت اگر کسی کو سلام کہلوائے تو یہ شرف ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. توجہ، بڑی شخصیت اگر کسی کو سلام کہلوائے تو یہ شرف ہے. اب سنیے کہ میرے مولا نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے. توجہ کہ جو لوگ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر جا کے بیٹھتے ہیں انہیں اللہ سلام کہتا ہے. جو لوگ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھتے ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، خود درود بھیجتا ہے. توجہ، کسی کی اگر بدھی کا وکاس نہ ہوا ہو، دل میں تنگی محسوس کر رہا ہو تو خصائص الحسینیہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب موجود ہے، آنکھیں پھاڑ کے پڑھے. حلق پھاڑ کے نہ بھونکنا شروع کرے. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. کیا کہہ رہا ہوں بھائی رضمی؟ بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. میرے عزیزو سنیے، یہ سارے کے سارے ثواب کیوں بتا رہا ہوں میں؟ کیونکہ مجھے کسی نتیجے تک لے جانا ہے آپ حضرات کو. توجہ،
دوسری چیز، دوسری خصوصیت عزاداری سلطان کربلا کی کہ جس جگہ، پھر میں چونکہ الحمدللہ افاضل یہاں پہ موجود ہیں، میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں، بات بچوں کے ذہن کے اندر آ جائے، اگر کسی کے یہاں کوئی پروگرام ہو رہا ہو اور کوئی وی آئی پی نہیں، چیف منسٹر کے یہاں کام کرنے والا چپراسی اگر آ جائے، میرے خیال سے پورے سلطان پور کے اوپر جو ہے وہ اپنا روب اور دبدبہ گانٹھنے کے لیے تیار رہے گا آدمی. اور بھائی وی آئی پی آئے ہیں ہمارے یہاں، متوجہ ہیں یا نہیں؟ سنیے میرے مولا نے کیا فرمایا کہ جس جگہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتی ہے اس جگہ ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ملائکہ مقربین جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، یہ بھی آتے ہیں اور یہی آتے ہیں اور یہی موجود ہیں اس وقت. ہوش حواس میں سنیے گا، جب فضائل آل محمد پڑھے جائیں تو خوش ہو جایا کیجئے، ہاں، اور جب مصیبت آل محمد بیان ہو تو منہ کھول کے اور آنکھ کھول کے رویا کیجئے، وگرنہ ملک الموت دیکھ رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، روح وہی قبض کرتا ہے. ہاں، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں، ارے میری بات پہ غور کیجئے گا، اگر اپنی روح آسانی سے اس کے سپرد کرنا چاہتے ہو تو حسین کی فضیلت پہ خوش ہو جایا کرو. توجہ، جس جگہ مجلس امام حسین برپا ہو اس جگہ ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں. توجہ، تیسری چیز کیا؟ جس جگہ مجلس حسین منعقد ہو اس جگہ بیٹھنے والوں کو پنجتن پاک دعائیں دیتے ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پنجتن پاک دعائیں دیتے ہیں. وجہ، سبب، ریزن، کیا وجہ ہے؟ بھئی ایک آدمی نے فرش بٹھایا، مولوی صاحب کو بلایا، مولانا صاحب کو اگر کہیں دور سے بھی نہ آ سکے تو وہ خود بیٹھ گیا، اور اس نے بیٹھنے کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومی کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور فوراً جو ہے وہ کچھ تبرک تھا وہ بانٹ دیا. اور پھر یہ چیز، توجہ، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا عزا خانے میں، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے مولا نے فرمایا اس مجلس امام حسین کی خصوصیات میں یہ چیز ہے. میرے آقا نے فرمایا جس جگہ مجلس حسین منعقد ہوتی ہے وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، خانہ کعبہ کا درجہ رکھنے کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا درجہ رکھنے کا مطلب کہ حدیث ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف دیکھے تو جب تک اس کی نگاہ خانہ کعبہ پہ ٹکی رہے گی اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، مگر محبت کی نظر سے دیکھے. حدیث ہے جس نے خانہ کعبہ کو ایک دفعہ دیکھا، بہت بڑا نقطہ دینے والا ہوں ابھی، عرفانی بات. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی کی سمجھ میں آ جائے، لیکن جس کی سمجھ میں آ گیا تو وہ مجلس کیا ہے خدا کی قسم وجد میں اٹھے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ، مجلس جس جگہ برپا ہوتی ہے وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے، خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے. یہ مجلس ایجاد کس کی ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا سا تو بیدار ہو کے بیٹھو یار. یہ مجلس ایجاد ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. کعبہ تعمیر کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے. ارے ابراہیم وہ ہے کہ جو کعبہ تعمیر کرتا ہے، اور علی کی بیٹی زینب وہ ہے کہ جو کعبے بانٹ دیتی ہے. جہاں چھوڑ کے گیا تھا 7 سال پہلے اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھا بھائی رضمی آپ کا مجمع. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. متوجہ ہیں آپ حضرات کہ کتنی عجیب بات ہے کہ
کتنے کروڑ جگہ اس وقت مجلس ہو رہی ہوگی، جس جگہ مجلس حسین منعقد ہوگی اس جگہ، وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، کوئی خانہ کعبہ کو ایک دفعہ دیکھے، 300 خدا کی رحمتوں نے اسے گھیر لیا، مگر محبت کی نظر سے دیکھے، ابرہے کی نظر سے نہ دیکھے۔ اگر ابرہے کی نیت سے دیکھا تو بالکل پھر ابابیل کا لشکر بھی آئے گا۔ توجہ میرے عزیزوں، میں جو کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے، یہ بات سنا رہا ہوں کہ اس مجلس کا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، کیوں؟ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کیوں، وجہ، سبب، وجہ کیا ہے بھائی؟ اتنا ثواب کیوں دے دیا گیا کہ ساری عبادتیں اسی عبادت کے اوپر موقوف ہیں؟ نہیں قدر کی جملے کی، نہیں قدر کی جملے کی۔ اگر عزاداری قبول، ساری عبادتیں قبول۔ مولانا ساجد صاحب، اگر عزاداری رد کر دی جائے تو ساری عبادتیں رد۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، یہ سب کا سب ثواب جو ہے وہ عزاداری ہی کی وجہ سے کیوں ہے؟ یہ پروردگار عالم نے، اب اگر ایک ایک بات کی شرح کرنے لگوں ساری رات چلی جائے، یعنی جس جگہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتی ہے اس جگہ بیٹھنے والے ایک ایک فرد کی ایک ایک نقل و حرکت کو امام حسین علیہ السلام از خود یمین عرش سے عرش کے داہنی جانب سے خود دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہی کہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پسندیدہ عبادت ہے۔ پھر ایک بات کہی کہ جس جگہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتی ہے وہاں ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ جس جگہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتی ہے وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کہف حسین ہے، یہ محفوظ غار ہے، یہ انسان کی پناہ گاہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ یہ سب کا سب کیوں کہا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مجلس اعلان ہے حسین کی مظلومی کا۔ نہیں سمجھے آپ حضرات؟ یہ مجلس اعلان ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومی کا اور حسین پہ ظلم کرنے والوں کے ظلم کا۔ اس میں یہی تو بیان ہوتا ہے مظلوم کی داستان اور ظالموں کا رویہ۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتاؤ کہ تیسری بات کون سی ہوتی ہے؟ یہاں متوجہ نہیں ہے عزیزو، سنو، سب سے بڑا ظلم، بھائی صاحب جملہ صرف کر رہا ہوں بھائی ذیشان، سب سے بڑا ظلم کیا ہے انسان کے اوپر؟ انسان کا سب سے بڑا ظلم انسان کے اوپر انسان کا یہ ہے کہ وہ اس کا غلط تعارف کرا دے۔ بھائی صاحب جو سو رہے ہیں صلوات ایسے پڑھیے کہ خواب کی تعبیریں اچھی ہوں۔ سب سے بڑا ظلم انسان کے اوپر یہ ہے کہ اس کا کوئی غلط تعارف کرا دے۔ بھائی وقار، شوہر آفاق، زبردست شاعر ہیں، میں لے جا کے انہیں کسی بستی کے اندر یہ کہوں وہ تو ٹھیک ہے بھائی، آواز تو ٹھیک ٹھاک ہے، مگر یہ جو ہے وہ نایاب صاحب کا پڑھتے ہیں۔ میرے خیال سے ایک بہت بڑے وکیل صاحب ہوں، زبردست وکیل صاحب ہیں، انہیں اپنی بستی میں لے جا کے کہوں بھائی ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مگر یہ کلرک ہیں، منشی جی ہیں، یہ میرے خیال سے ساری چیزیں بھول جائے گا۔ یہ داغ ایسا ہوگا کہ جو کبھی بھول نہیں سکتا آدمی۔ پتہ ہے سب سے بڑا ظلم تو یہی کیا جا رہا تھا
حسین ابن علی علیہ السلام کے خلاف جو سب سے بڑی مہم تھی وہ یہی تو مہم تھی کہ باغی سے جنگ ہے، باغی سے جنگ ہے۔ حسین نے بغاوت کی ہے، حسین باغی ہے، حسین باغی ہے۔ جانتے ہو کہ باغی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کا بھی دشمن ہو، رسول کا بھی دشمن ہو، قرآن کا بھی دشمن ہو۔ زمانے نے کیا کیا، یزید ملعون نے کیا کیا کہ حسین علیہ السلام کے متعلق یہ افواہ پھیلوائی کہ حسین باغی ہے، حسین باغی ہے۔ ارے حسین ابن علی علیہ السلام کی بہن نے مجلس کی شکل میں ایک ایسا دستور دیا، کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو میرے ماجائے حسین کو باغی کہلوا رہا ہے، اگر میں قیامت تک مجلسوں کی بنیاد ڈالنے کے بعد تجھے اور تیری نسل کو آتنکوادی نہ کہلوا دوں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ نعرہ حیدری! اگر میں اگر قیامت تک پیدا ہونے والے تیری نسل کے لوگوں کو اگر میں آتنکوادی نومینیٹ نہ کرا دوں، زینب نہ کہنا، یہ ہے انتقام، یہ ہے انتقام۔ میرے عزیزو، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پالیسی ہے، یہ مجلس امام حسین۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی حفاظت کرو، غلط ہے یہ بات ہی غلط ہے۔ ارے اس کا احترام کرو، یہ عزاداری خود تمہاری حفاظت کر لے گی۔ کاش کہ میں اپنے دل لگا کے سنا سکتا یہ بات۔ اس کی حفاظت کرو، یہ نہیں کہوں گا، اس کا احترام کرو، یہ عزاداری خود بخود تمہاری پناہگاہ ہو جائے گی۔ اور اس عزاداری کے علاوہ تمہارے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہو تو بتائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا میڈیا چھوڑا ہے میری شہزادی نے کہ جو زندگی میں یزید اور یزید والوں کو اٹھنے نہیں دے گا۔ جانتے ہو کہ یزید کو معمولی سمجھ رہے ہو، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اور جن لوگوں نے یزید بنایا ان کے اوپر۔ مسئلہ تعارف کا ہے نا میرے عزیزو۔ جس امام کی آج شہادت ہے نا، جس امام کی شہادت ہے، معلوم ہے کہ حشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم ابن ہجوم، اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں کیا بھائی؟ یار جب بات سمجھ میں آ جائے کرے، اگر سبحان اللہ کہہ دو گے تو کوئی جرمانہ ہو جائے گا۔ بابا دے بلند صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ حشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم ابن ازدحام، جب وقت کے ہاتھوں نے دھاندلے بازیاں کرنے کے بعد اسے برسر تخت لے کے آئے، تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ میری حکومت کہاں کہاں ہے اور کیسے کیسے لوگ ہیں میری حکومت میں، بھائی سب کے سب اب ایک ایک گاؤں میں اور ایک ایک قریے میں تو میں کیا جاتا ہوا پھروں گا، پھر حکومت کروں گا، حکومت کے مزے لوں گا، یا سفر میں زندگی گزار دوں اپنی پرجا کو دیکھنے کے لیے۔ بھائی ایک موقع نکالتے ہیں غنیمت، وہ کیا کہ حج کے موقع پہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، وہیں سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ میری بات کو غور کیجیے گا، ذرا سا بیدار ہو جاؤ میری جان۔ توجہ، اب کیا ہوا؟
حج کے موقع پہ جو لوگ حج کر کے آئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک احرام جو ہے، احرام ایک کپڑا اوڑھو اور ایک باندھو، نہ کوئی تاج، نہ کوئی چیز، نہ کوئی بلہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی پھول لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، سب کے سب حاجی، سب کے سب دو کپڑے باندھے ہوئے، سب کے سب اللہم لبیک کہتے ہوئے ہیں، کوشش سب کی یہی کہ کسی صورت حجر اسود کو چوم لیں اور حجر اسود کو چوم لیں، اپنی بات کو غور کیجئے گا، بس حجر اسود کو چوم لیں اور بس حج ہو گیا بھائی، واہ واہ کیا رکن واجب طواف النساء سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، چونکہ تو پیر صاحب حرام قرار دے کے گئے، وجہ اس کی یہی تھی کہ اہل بیت کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ قربان نہ چلا جاؤں سماعت کے اوپر، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ اب کیا ہوا؟ ہشام ابن عبد الملک اپنی طاقت کے زوم میں اپنے حوالیوں موالیوں کے ساتھ اچھا پہچان میں کوئی سا نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ احرام پہنے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی تو وہیں پورے جو حاجی تھے وہاں اس سے پہلے لگے ہوئے تھے لائن میں حجر اسود چومنے کی، انہوں نے پکڑ کے جو ہے پیچھے دھکیل دیا، پڑا جا کے ادھر، بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، انہوں نے ہانپتے ہوئے کہا ممبر لاؤ، ممبر لاؤ، ممبر لاؤ۔ کیوں منگا رہا ہے ممبر؟ کہا بلندی پہ بیٹھوں گا۔ کیوں بیٹھے گا بلندی پہ؟ کہا کہ تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اچھا متوجہ ہے نا؟ تاکہ میں لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اب وہ تو ممبر کے اوپر بیٹھا، نیچے سے جو اس کے جتنے چمچیشور تھے انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کیا خلیفہ، ارے بھائی خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر وہاں کون سن رہا تھا؟ اتنے سے مجمع کے لیے تو اتنے بڑے بڑے مائک لگائے گئے ہیں، پھر بھی مجھے شکایت ہو رہی ہے وہاں کا کوئی مائک بنا تھا اس وقت؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بے چین، گلا ان کا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے بے چین ہو گئے، کوئی متعارف ہونے کے لیے تیار نہیں، سب کے سب لوگ طواف میں لگے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے دیوار کے اندر نصب حجر اسود کو بوسے کی صحیح کر رہے ہیں، کوئی صحیح کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں، لوگ چیخ رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، لوگ دیکھ رہے ہیں کہا کہ پتہ نہیں کون کمبخت بیٹھا ہے، توجہ بھی نہیں کی۔ اب اس کو بڑا قلق ہوا اس بات کے اوپر، وہ خود ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے جو ہے وہ چیخنے والا تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور میرا احترام کرو اور میری تعظیم کرو اور میری تکریم کرو۔ ابھی یہ کہنے ہی والا تھا کہ یکا یک مجمع کائی کی طرح پھٹا، ہائے 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 ہائے، مجمع کائی کی طرح پھٹا، اور ایک نحیف اللاغر ناتوان آیا اور آنے کے بعد اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے وقت کی نفسیں رک گئی ہوں۔ کاش کے دہن مبارک میں آواز بھی باہر آ جائے۔ توجہ میرے عزیزو، کتنی عجیب بات ہے، سب کے سب لوگ متوجہ کہ یہ کون ہے، آخر یہ ہے کون؟ پہچانتا وہ بھی ہے کہ آنے والا کون ہے، مگر کسی نے پوچھا کہ ہشام اتنی دیر ہو گئی تجھے، حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا، مگر کمال کی بات ہے کہ تو حجر اسود تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ نحیف اللاغر کون تھا کہ اس نے سب کے دلوں کی حرکتیں روک دی، اس نے وقت کی رفتار کو روک دیا، مجمع کائی کی طرف ہٹا، آخر یہ ہے کون؟ تو اس نے منہ اٹھا کے ایسے کہہ دیا ہوگا کوئی، ہمیں تو معلوم نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیوں؟ دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ کہیں تعارف نہ ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی تو میرا موضوع گفتگو ہے کہ تعارف نہ ہو جائے۔ اگر ان کا تعارف ہو گیا تو پھر مجھے کون خلیفہ مان رہا ہے؟ مجھے کون سمجھ لے گا پھر کچھ؟ غرض کے اب جیسے اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہوگا کوئی، جناب فرزدق کھڑے تھے، بس آنکھوں میں خون اتر گیا، کہا ہشام تو نہیں جانتا انہیں؟ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے اندر دم ہے کہ آل محمد کی محبت اس کے دل کے اندر ہو اور منہ سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ نکلے۔ کہا کہ سن،
تو نہیں جانتا انہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا انہیں میں نہیں جانتا. کہا کہ لے میں جنواتا ہوں. یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے, یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے, یہ وہ ہے جسے منی جانتا ہے, یہ وہ ہے جسے حجر اسود جانتا ہے. اور اے حشام, یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ یہاں آ رہے ہیں, وگرنہ حق تو یہ بنتا کہ خانہ کعبہ خود چل کے تک جائے. نعرہ حیدری. سب کا سب مل کے بولو. یہ باہر والوں پہ معاف نہیں ہے نعرہ. انہیں کعبہ جانتا ہے, انہیں مکہ جانتا ہے, انہیں مدینہ جانتا ہے, انہیں حجر اسود جانتا ہے. یہ تو ان کا کرم ہے, یہاں تک آ گئے. اگر یہ چاہتے خانہ کعبہ خود جاتا ان تک. ارے یہی تو ہے وہ کہ جن کے باورچی خانے آباد رہتے ہیں. بخیل کیا جانے کہ باورچی خانہ کیا ہوتا ہے. باورچی خانے انہی کے آباد رہتے ہیں جن کے ہاں مہمان آئے ہیں, لیکن جو خود ہی مہمان بنا رہے مجھے کیا پتا باورچی خانہ کس بلا کا نام. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اب جیسے ہی فرزدق نے میرے آقا کا تعارف کرایا, جیسے ہی میرے مولا کا تعارف کرایا, اوفو کیا بتاؤں, ایسی اس کو ایسی جلن ہوئی, اس نے ایسا منہ بنایا. حشام ابن عبد الملک نے جب نیچے اتر جاؤں پوچھنا ضرور کیسا بنایا تھا. بھائی رسمی سمجھ گئے ہیں, ان کی آنکھوں نے بتا دیا, ان سے پوچھنا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اور فوراً ایک دم اس نے منہ بنا کے کہا, پتہ ان کی کیا حیثیت تھی حضرت فرزدق کی؟ راج کوی, نیشنل پوئٹ, قومی شاعر. بادشاہ کے لیے کچھ ایسے یہ ناف شناف کہہ دیا. اب نہ پیسے مل گئے, کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بہت عمدہ, کہنے سبحان اللہ جاؤ. ہاں نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم حکومت کے شاعر ہو. کہا کہ بہت عمدہ. جھوٹ بول بول کے پیسے لوں تو تجھے کوئی اعتراض نہیں, آج اگر سچ کہہ دیا تو تجھے موت آ رہی ہے. توجہ. کہا کہ پھر تمہیں معزول کیا جاتا ہے, تمہیں گرفتار کیا جائے گا, تمہیں مارا جائے گا, تمہیں قتل کیا جائے گا. کہا کہ مجھے پتا ہے, جا جو تجھ سے ہوتا ہو وہ کر لے. اور یہ کہہ کے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد جو ہے وہ ہنس بھی رہے ہیں, غمزدہ بھی ہیں. بیوی کے سامنے کیا کروں, اوفو بھائی 20,000 کا نقصان ہو گیا آج. 20,000 کا نقصان ہو گیا, کیا کروں, مگر چلو ہو گیا تو دفع. بیوی کہنے لگی کیا حاضری آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اپنے آپ سے باتیں کر رہے, وجہ. ہاں توجہ. کہا کہ کیا بتاؤں, آج علی ابن الحسین حرم میں داخل ہوئے اور بس اب ان کی تو شان تو جانتی ہی ہے کہ جس شان سے آتے ہیں اور اس شان سے تو آئے بھی نہیں.
کہ جیسے آنا چاہیے تھا جتنا ہم سے برداشت ہو سکتا تھا. ہائے 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 ہائے, ارے بیدار تو ہو کے دیکھ. جس شان سے آنا چاہیے تھا اس شان سے تو آئے بھی نہیں. سارا مجمع متعجب کہ آخر ہے کون. حشام بار بار کوشش کر رہا تھا مگر پبلک حشام کو منہ نہیں لگانے دے رہی تھی حجر اسود تک. نہ جسموں کہاں حجر اسود. اس میں کہا کہ تو پھر تم کیوں پریشان. کہا کہ میں نے بہت اچھی طریقے سے جنوایا ہے. کاش کے جملے کا لطف لے لیتے میں نے کیا کہا. کہا کہ اس نے کمبخت نے مجھے معزول کر دیا. ارے 20 سال, 1 سال میں 1000 دینار ملتے ہیں. 20 سال کی زندگی تھی, 10-20 سال اور جی لیتے, 20,000 کا نقصان ہو گیا بھائی. مگر چلو دفع صدقے میرے مولا کے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی. نہ اس زمانے میں واٹس ایپ تھا, نہ فیس بک تھی, نہ موبائل ایجاد ہوا تھا. ابھی یہ بات اپنی بیوی سے کر رہے ہیں کہ یکا یک مالک کن فیکن کا فرشتہ دا. ہائے 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 ہائے. آنے کے بعد دق الباب کیا, دروازہ کھولا, ایک تشت جس کے اوپر سرپوش ڈھکا ہوا, ہاتھ میں رکا. کہا کہ یہ علی ابن الحسین نے بھیجا ہے. جلدی سے خط پڑھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فرزدق تمہیں یہ حق کس نے دے دیا کہ تم اپنی عمر کا تعین کرو. ہائے 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 ہائے. کاش کہ اس دل سے سن لو جس دل سے پڑھ رہا ہوں. فرزدق یہ حق تجھے کس نے دے دیا کہ تو اپنی عمر کا تعین کرے. کس نے تجھ سے کہا کہ تیری عمر 20 سال ہے. میں علی ابن الحسین ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ تو 40 سال زندہ رہے گا اور 40,000 دینار بھیج رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ توجہ میرے عزیزو, یہ ہے امام کی خدمت کا صلہ. اگر کوئی ان کا تعارف کرا دے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا, یہ اسی لیے منعقد ہوتی ہیں کہ سب سے زیادہ ناانصافی تو اہل بیت کے ساتھ یہی برتی گئی ہے کہ دنیا ان کا تعارف ہی نہیں کرا پائی کہ آخر وہ ہے کون. ارے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے. اسی کو تو سید الساجدین کہتے ہیں. متوجہ ہے؟ یزید کی سب سے بڑی کوشش یہی تھی کہ کسی صورت حسین ابن علی علیہ السلام کا تعارف جو ہے وہ دھندلا ہو جائے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بیان کیا جائے. قرآن مجید کی آیات سے حسین کے قتل کا جواز قائم کیا گیا. ہزاروں مفتیوں نے فتوے دیے. حسین کے قتل کا جواز کس آیت سے نکالا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور جو اولی الامر منکم ہو, جو اولی الامر ہو اس کی اطاعت کرو. لہذا یزید تو اولی الامر ہے, ان کے مقابلے میں جو آئے گا واجب القتل ہوگا. بڑے بڑے ملے, بڑے بڑے مفتی, مشتق من المفت. کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی, رزمی سمجھ میں نہیں آیا, کمال ہو گئے بھائی. مفتی جو بھی حسین کے خلاف فتویٰ دے, پتہ ہے جو حسین کے اور عزاداری امام حسین کے خلاف فتویٰ دے وہ مفتی اس لیے مفتی کہلایا کہ مفت میں آیا.
کاش کے جملہ سمجھ لیتے تو شرح کی ضرورت نہ ہوتی. بھائی مفت میں کیسے آیا؟ ارے نہ ولیمے کی ضرورت ہوئی، نہ نکاح کی ضرورت ہوئی، نہ بارات لے جانے کی زحمت ہوئی. جو بے خرچے کے آ جائے، حسین کے خلاف وہی فتویٰ دیتا ہے. اور پھر کتنے فتوے دیے امام حسین کے قتل کے. اللہ اکبر. مگر یہ بھی کمال کی بات ہے کہ جتنے مفتی اور مفتے ہیں ان سمیت آج تک یزید کی کوئی قبر نہیں ڈھونڈ سکتا. حسین کا اگر 6 مہینے کا بھی گزرا ہے تو اس کی قبر موجود ہے. متوجہ ہے حضرات؟ یہ مجلس اسی لیے بدعت ہے کہ یہاں سے صحیح تعارف کرایا جاتا ہے. یہ اسی لیے، وگرنہ میاں کمال کی بات ہے کہ آنکھ ہماری ہے، رو ہم رہے ہیں، ہاتھ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، ماتم ہم کر رہے ہیں. دنیا کیوں پریشان ہے؟ دنیا کا بے چین ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کے قتل میں حصے داری ضرور ہے. ہے یا نہیں؟ بتا دوں آپ سے، اگر میرے ذہن سے آپ کا رابطہ ہوا تو خدا کی قسم طبیعت خوش ہو جائے گی اور ایک بات لے کے اٹھو گے. 10,000 صفحات کی تاریخ 10 منٹ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بشرطے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. یہ بھائی جن لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی انہیں کسی نے منع کیا ہوا ہے. تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ متوجہ ہیں؟ یزید خدا لعنت کرے یزید کے اوپر، اور جو یزید پہ لعنت نہ کرے اس کے اوپر بھی، جن لوگوں نے یزید بنایا ان کے اوپر بھی. یزید خود سے کوئی چیز نہیں تھا مولانا نقی صاحب، خود سے کوئی چیز نہیں تھا. ہاں یزید بڑی محنتوں سے بنایا گیا. ہائے 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 ہائے، کیسے بنایا گیا ہے اگر بتا دوں؟ یہی تو مجھے بتانا ہے، یہی بتانے کے لیے آیا ہوں میں اتنی دیر سے جو محنت کر رہا ہوں. یزید کو معمولی چیز مت سمجھو. یزید کی عمر ہے 35 سال. بھائی صاحب جملہ دے رہا ہوں، بھائی قلب خواب، بھائی رسمی، الحمدللہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کتاب خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میری گفتگو ہی پڑھے لکھوں سے ہے اس وقت. توجہ، اور یہ بات یاد رکھنا، اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل بالکل نہیں ہوتا. ہاں، جن کے دلوں کے اندر جہالت کا بت بیٹھا ہوا ہے ان سے تو ہمارا خطاب ہی نہیں ہوتا. توجہ، یزید کی عمر 35 سال. پھر سنو، یزید کی عمر 35 سال اور یزید کو بنانے میں لگے 50 سال. دل خون مت کرو یار، بالکل سننا ہے تو سنو، وگرنہ میں بہت دیر پڑھ چکا ہوں، مصاحب پڑھ سکتا ہوں ابھی. ہاں متوجہ ہے یا نہیں؟ یزید کی عمر 35 سال، بنانے میں لگے بھائی نایاب ہلوری 50 سال. اب لوگ کیسے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. جب سرکار رسالت عام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے،
سے تشریف لے گئے تو اس دن شیطان بہت خوش تھا، بہت خوش تھا، اچھلتا ہوا پھر رہا تھا، کودتا ہوا پھر رہا تھا، ناچتا کودتا سقیفہ بنی ساعدہ کے ناپاک چوک پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ زبان سے سبحان اللہ کہو گے تو پڑھوں گا، وگرنہ بالکل نہیں پڑھوں گا۔ ہیرے جلا کے آلو قطن نہیں ابال سکتا بھائی صاحب، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ کیسے اپنا دل خون کر کے رکھ دے بھائی، بے مطلب آپ نہیں سنو گے کوئی اور سنے گا، ہم تو پیدا ہی سنانے کے لیے ہوئے ہیں۔ زبردستی کسی کے گلے کے اندر بات اڑیلی نہیں جاتی، پہلے سے سننے کے لیے دماغ پریپیئر کرنے پڑتے ہیں۔ میں کیا تاریخ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ سنیے، شیطان بھائی قرآن مجید کے اندر دو لشکروں کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ ایک حزب الرحمن، ایک حزب الشیطان۔ بتائیے یزید حزب الرحمن میں ہے یا حزب الشیطان میں؟ حزب الشیطان میں ہے یا نہیں؟ توجہ، بڑا خوش شیطان، ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر میسج ہے بھائی۔ اس نے آنے کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ کے ناپاک چوک پہ کھڑے ہو کے بغض آل محمد کا وائرلیس اٹھایا، اور اس نے کہا کہ میرے پیاروں، میرے مقصد کے سہاروں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے شاگردوں اور میرے استادوں، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ بھائی رضوی ادھر بیٹھو میرے سامنے تاکہ کوئی تو ہو جس کو سنا سکوں۔ بابا دے بلند صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ نخرے ہیں تو نہ ہو۔ توجہ میرے عزیزوں، کتنی عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بڑی عجیب بات۔ اس نے بلانا شروع کیا کہ میرے پیاروں، میرے مقصد کے سہاروں، آؤ۔ اچھا، جو پولیس والوں کا جو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے نا، جب کوئی پولیس والا بولتا ہے تو آواز انہی پہ جاتی ہے جن کے پاس یہ سیٹ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ارے بیدار ہو کے بیٹھ، ہے نا بھائی؟ اب جیسے ہی شیطان نے کہا کہ میرے پیاروں، میرے مقصد کے سہاروں، آؤ، میں شیطان، میں ابلیس، تمہارا پیر، میں تمہیں پکار رہا ہوں، سقیفہ بنی ساعدہ کے ناپاک چوک پہ آ جاؤ، انتظار کر رہا ہوں، خبردار آنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اب جس کے پاس یہ میسج گیا نا، اس نے فوراً ایک دم کہنا شروع، ہاں نہیں سمجھے؟ ایک دوسرے سے آنکھوں میں پوچھ رہا، ہاں بھائی بھائی کا میسج آیا؟ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کہا کہ ہاں بھائی بلایا تو ہے، بلایا تو ہے۔ اچھا بلایا، مگر یار جنازہ رسول پڑا ہوا ہے، کیا کریں؟ کہا چھوڑنا یار، بھائی ناراض ہو جائے گا۔ ایسا تو بیدار ہو کے بیٹھ گیا۔ اب یہ سب کے سب بھاگے 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 پہنچے، بڑے بڑے لمبے قد کے مسلمان، ایک ہی قدم میں 10 ڈگوں کے فاصلے سے پیر رکھنے والے لمبے لمبے مسلمان پہنچے، سب کے سب۔ جانے کے بعد شیطان کھڑا ہوا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے، توجہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ جی کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا۔ حضور یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کیوں نہیں کیا تھا۔ کہا کہ جس کا انتقال ہوا ہے نا آج، چونکہ آدم کے صلب میں یہ تھا، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے،
बड़ी मुसर्रत का दिन है। मैंने चाहा कि मैं इस खुशी को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। मैंने तुम्हें बुला लिया। देखो, मैं आदम को सजदा न करने की वजह से जलील हुआ, मरदूद करार पाया, मुझे बारगाहे इलाही से निकाला गया, मुझे मतरूद बनाया गया, मुझे मलऊन कहा गया। मगर मैं भी जब बारगाहे खुदाबंदी से निकल रहा था तो मैं भी अल्लाह को चैलेंज करके आया हूं कि मैं औलाद आदम को जहन्नुम में लेके आऊंगा, औलाद आदम को जहन्नुम में लेके आऊंगा। पता है किसके भरोसे पे? तुम्हारे भरोसे पे। इससे आसान लफ्जों में क्या पढ़ूं मैं आपके सामने? अगर एक सतर कोई हटा दे तारीख से, मजलिस पढ़ना छोड़ूंगा। सलवात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझने के लिए खोपड़ा हो। तवज्जो। पता है किसके भरोसे पे? तुम लोगों के भरोसे पे। जिस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह से निकल रहा था, नहीं निकाला जा रहा था, तो मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना थी, एक आरज़ू थी, एक तड़प थी। मगर आज तक मैंने इस तड़प को दबाए रखा। फिरऔन आया, मैंने उससे भी अपनी तमन्ना का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो इस लायक नहीं था। हाय 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 हाय। इस लायक नहीं था। नमरूद आया, वो भी इस काबिल नहीं था, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी। हाँ, शद्दाद आया, हामान आया, ये इस काबिल नहीं थे कि मैं इनसे जो है वो अपनी इस तमन्ना का इजहार करता। मैंने सदियों तुम्हारा इंतजार किया, मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं ताकि अपनी इस तमन्ना का इजहार कर सकूं। कहा कि आखिर तमन्ना क्या थी? कहा कि चलो जब पूछ लिया तो बता रहा हूं। जिस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह से खेदा जा रहा था तो मेरे दिल के अंदर यह तमन्ना थी कि मैं एक यजीद तामीर करूं। मैं एक यजीद तामीर करूं। मैंने फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, मामान, इनके अंदर काबिलियत नहीं देखी कि ये यजीद बना सके। हाँ, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तो मेरे दिल में ये तमन्ना है कि मैं यजीद तामीर करूं। क्या मेरा इसमें साथ दोगे? मना मत करना, दिल टूट जाएगा। अभी तवज्जो भाई साहब, फिर जुमला दे रहा हूं। अभी ये बात उसने कही ही थी, फौरन उसके मोबाइल पे एक एसएमएस आया। अब देखता हूं कि किसकी समझ में कितना आता है। तवज्जो, क्या एसएमएस आया भाई निशान? मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरी आंखों के अंधेरे, मेरी सियासी मजबूरियां हैं। जो तूने नियत की है ना यजीद तामीर करने की, बेधड़क हो के बना। नींव बहुत पहले खोद चुकी हूं। अब तो यही हो सकता है कि गोद में खुद ही उठ के बैठ जाऊं। नींव बहुत पहले खोद चुकी हूं, बेधड़क हो के बना। नीचे नोट, ये पूरा मैसेज कन्वे करके नीचे नोट। पापा वहीं मौजूद हैं। काश के तारीख पढ़े हुए होते तो फड़क जाती तबीयत। पढ़ा करो।
بتا رہا ہوں میں آپ سے. ہاں پاپا وہیں موجود ہیں, اینٹ رکھوا لے, بنیاد رکھوا لے, اور قیمت کا اعلان بھی کر دینا. میرا باپ بہت لالچی ہے. کس چیز کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ زیارت عاشورہ نہیں پڑھی آپ نے؟ اسست اساس الظلم والجور, پروردگار تو لعنت کر اس کے اوپر کہ جس نے ظلم اور جور کی بنیاد رکھی. یہ یار اتنے ہی لوگوں کے اوپر سبحان اللہ کہنا واجب ہے کیا؟ مولا سے اور کسی کا رابطہ نہیں ہے کیا؟ بابا جبلان چل بات پڑھو محمد آل محمد پر. قیمت کا اعلان کرو, پاپا سے اینٹ رکھواؤ, وہیں موجود ہیں. میری سیاسی مجبوریاں ہیں, وہاں جانے سے قاصر ہوں. ابلیس نے غور سے دیکھا, کون ہے بے پاپا؟ اب ایک عجیب و غریب ہیولے کا ماتھا ابھرا ہوا, آنکھیں دھسی ہوئی, داڑھی کچھ ادھر کچھ ادھر, قد اتنا لمبا کہ اونٹ کے کمر کے اوپر لگے ہوئے زخم کو جھک کے دیکھے. مجھے ہی کہتے ہیں اچھا تو ہے؟ کہا کہ جی میں. اچھا ذرا سا وہ بٹیا نے بھی کہہ دیا, وہ قیمت کا اعلان کر دیتے ذرا سا. ارے ابلیس کی تو آنکھوں میں خون اتر آیا. میں ڈانٹ کے کہا کہ عبداللہ, جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں بھائی وقار, کہ عبداللہ ابن جعدان کے دسترخوان سے مکھیاں اڑانے کی سروس پہ پلنے والے ناپاک. اگر تجھے 2 وقت کی روٹی بھی دے دوں تو جب بھی مان جائے گا, مگر تجھے میں بنیاد رکھنے کی, مجھے یزید تعمیر کرنا ہے بھائی, میں تجھے اتنی بڑی قیمت دوں گا کہ آج تک کسی برے آدمی نے کسی برے کام کی اتنی بڑی قیمت نہیں دی ہوگی. کہا کہ جی وہ قیمت کیا؟ کہا حکومت, توجہ, حکومت نقد دوں گا, حکومت نقد دوں گا. پینشن تیری یہ ہوگی کہ میری طرف سے تجھے کھلی چھوٹ ہے, چاہے جتنا بڑا جھوٹ بول, اگر ساری دنیا کے بے وقوفوں سے تجھے سچا نہ کہلوا دوں, شیطان نہ کہنا. کسی برے آدمی نے کسی برے کام کے لیے اتنی بڑی قیمت نہیں دی ہوگی. حکومت نقد, رائلٹی یہ کہ میری طرف سے تجھے کھلی چھوٹ ہے, چاہے جتنا بڑا جھوٹ بول, قرآن کو جھٹلا, صاحبان مباہلہ کو جھٹلا, آیائے تطہیر کو جھٹلا, بطول کو جھٹلا, رسول کو جھٹلا, کچھ بھی کر, اگر زمانے کے بے وقوفوں سے تجھے سچا نہ کہلوا دوں, چلو بھائی ٹھیک ہے. وہ چین سے بیٹھ گیا. دوسرا اٹھا, تعمیر میں کروں گا. میٹیریل کیا کیا لگاؤ گے؟ یزید تعمیر ہو رہا ہے نا, میٹیریل کیا کیا لگائے گا؟ کہ اس میں فرعون کا غرور رکھوں گا. یزید تعمیر ہونا ہے نا, کہ اس کے اندر فرعون کی کے غرور کو داخل کروں گا. توجہ, شداد کی تمکنت
نمرود کی عیاریاں مکاریاں اور